فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي خلقنا الإنسان شرفه على سائر الحيوان، وفضلنا وكرمنا على السابقة بالتصديق والإيمان، ثم الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب لوائه، غالب على كل غالب، مطلوب لكل طالب، إمام المشارق والمغارب، علي بن أبي طالب، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم والمنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى يوم الدين۔ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك۔ اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، آمين يا رب العالمين۔ اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن الجبت والطاغوت۔ لعن الله قاتل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، لعن الله قاتل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، لعن الله قاتل فاطمة الزهراء صلوات الله عليها۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنت كنز المخفية۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد علیہ السلام۔ عزیزان اکرام قدر، ماشاءاللہ آپ تمام حضرات میں ایام عزا کی مصروفیت صبح سے مجالس کا سلسلہ اور اس میں شرکت۔ پروردگار ایک ایک لمحے کی اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے، اور آپ سمیت پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین عزاداری آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام برپا گزاری میں مصروف ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کی عزاداری کو معصومین علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں اور وارث غم حسین مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی
جب کئی لوگوں سے سابقہ پڑھتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا بہتر ہے اور کیا صحیح ہے اور کیا نہیں۔ ابھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ عزاداری یہ آقا عبداللہ حسین اس کو ایک رسمی اعتبار سے لوگ منا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کہیں کہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ مجلس میں 10-20 آدمی ہوں گے اور نظر کے ثواب میں شامل ماشاءاللہ سینکڑوں لوگ ہیں۔ ان کا حال تو اسی طریقے سے ہے کہ افطار کا انتظام روزہ داروں کے لیے تھا، تو جو نہیں روزہ رکھے تھے انہوں نے کہا کیا کافر ہی سمجھ لیا ہے، کیا افطاری بھی کرنے لائق نہیں ہے۔ تو مجلس میں شرکت نہ ہو کوئی بات نہیں، اپنی ہا ہو میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب لنگر کی باری آئے تو ماشاءاللہ اللہ ہدایت فرمائے۔ یہ آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کا دربار ہے جو شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، جس کو ایک فقیر نے اپنے 4 مصروں میں نظم کیا اور پوری دنیا میں وہ 4 مصرے آفاقی ہو گئے۔ شاہ اور بادشاہ، اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی نے جو حضرت آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کو شاہ بھی کہا اور بادشاہ بھی کہا تو یہ لفظیں چھوٹی ہیں، آقا کی ذات بڑی ہے۔ اگر آج آپ کو حسین علیہ السلام کی شاہی دیکھنا ہو، بادشاہی دیکھنا ہو، شہنشاہی دیکھنا ہو، حکومت دیکھنا ہو، اختیار دیکھنا ہو، سخاوت دیکھنا ہو، تو صرف انہی 10 دنوں میں پوری دنیا میں حسین علیہ السلام کے نام پر کتنے کھانے والے ہیں اتنے کسی بادشاہ کی رعایا نہیں ہوگی۔ دنیا میں کسی بادشاہ، کسی شاہ، کسی شہنشاہ کے پاس اتنے مکان نہیں ہوں گے جتنا حسین بادشاہ کے امام بارگاہیں ہیں۔ پوری دنیا میں اتنی لشکر اور فوج سپاہ نہیں ہوگی کسی حاکم بادشاہ کے پاس کہ جتنے رضاکار آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کی پوری دنیا میں ہیں۔ وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ ویسا نہیں کہ صرف دنیا کا شہنشاہ ہو، وہ امپائر آف دی یونیورس، اختیار کائنات رکھنے والا، مختار کل آقا عبداللہ حسین۔ میں ابھی کو گفتگو ہو رہی تھی، میں عرض کر رہا تھا، اور پھر اپنی بات وہ جو 2 دن پہلے کہی تھی اور کل بھی کہی تھی اور روز کہیں گے کہ عزاداری حسین علیہ السلام یہ اللہ پر واجب ہے کہ اللہ اسے باقی رکھے، برپا کرائے، اور اس کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ عزاداروں کے بھروسے نہیں ہے۔ ورنہ بنی امیہ لعنت اللہ علیہم کے 90 سالہ حکومت میں، جس میں کتنی جنریشن بدل گئیں، کتنی جنریشن بدلیں، جس وقت بنی امیہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ممبروں سے کرانی شروع کی، جس کی بنیاد معاویہ لعنت اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ علی علیہ السلام کو سب و شتم کرنے کے لیے خطبے تمام نہ ہوتے تھے، مسجدوں میں جو مسجدوں سے لوگ نکلتے نہیں تھے جب تک امیر کائنات کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ یہ سوچئے کہ جو اس میں بچے شریک تھے وہ اسی بات پر پروان چڑھے، جو جوان تھے اسی کو سن کے بوڑھے ہوئے، جو بوڑھے تھے اسی کو سنتے سنتے مر گئے۔ ابھی بتلائیے 3 جنریشن تو جنہوں نے اپنی موجودگی میں یہ ساری حرکتیں سنی اور دیکھی اور سمجھی اور اس پر عمل کیا۔ پھر اس کے بعد دوسری نسل آتی رہی، 90 سال میں کتنی نسلیں آئیں اور کتنی نسلیں بڑھیں۔ اس بات پہ پروان چڑھی وہ کہ جو علی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں
علی نعوذ باللہ ایسے تھے، علی نعوذ باللہ ایسے تھے اور ایسے تھے اور ویسے تھے. یہ ساری باتیں جو علی علیہ السلام کے شان میں، اہل بیت علیہ السلام کے شان میں گستاخیاں یہ جو ہوتی رہیں، اس پر جنریشنز بدلتی رہیں. اس کے باوجود آج معاویہ لعنتی کا نام شان سے، ممبر سے کوئی عزت سے نہیں لے سکتا، لیکن پوری کائنات میں اسی علیہ السلام کا ذکر و تذکرہ، فضائل و مناقب پوری دنیا میں برپا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ 90 سال کی بنی امیہ کی حکومت ساری دنیا لگ گئی نام مٹانے کی خاطر، لیکن وعدہ اللہ کا تھا. اللہ نے کہا بنی امیہ تم مٹ جاؤ گے، علی کے ذکر کو ہم باقی رکھیں گے. آج یہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر یہ وعدہ الہی سے باقی ہے، اللہ نے باقی رکھا ہے، ہمارے کرنے سے نہیں باقی، آپ کی شرکت کرنے سے نہیں. اور یہ بنی امیہ کا ایک آخری بادشاہ جسے عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں، لوگ اسے انصاف والا کہتے ہیں. یہ بنی امیہ کا وہ بڑا انصاف پرور بادشاہ تھا، انصاف پسند بادشاہ تھا. بیٹا جو اس کا ماسٹر ہو یہیں بیٹھ جائے، اس کو جانتا ہو. ایک صلوات پڑھے مل کے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی تعریفیں ہوتی ہیں اس کی، بڑی توصیف ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اس بات پر یقیناً کہ اس نے اس سلسلے خبیثہ کو اسی نے بند کرایا جو ممبروں سے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہوتی تھیں، اسی نے بند کرایا. لیکن کیا کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ نیم میں آم آ جائے، نیم کے درخت پہ میٹھا آم آ جائے؟ یہ سوچ سکتے ہیں؟ سنا نہیں پڑا؟ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نیم کے درخت میں آم پھل جائے؟ نہیں ہے، نیم کو ہی جائے گی. جی تو بنی امیہ کے آخری بادشاہ، اس میں اتنی شرافت کہاں سے آ گئی کہ اس نے ممبروں سے سب و شتم کو ختم کرا دیا. جی خون وہی، بلڈ وہی، سلسلہ وہی، شجرہ وہی، حسب وہی، نسب وہی. تو اتنا شریف کہاں سے ہو گیا یہ کہ جس نے سب و شتم ختم کرایا کہ علی علیہ السلام ایسے تھے، ان کے بابا ایسے تھے، اور وہ ایسے تھے اور ایسے تھے، نعوذ باللہ. لیکن عمر ابن عبدالعزیز نے بند کرایا، یہ بات تو طے ہے، یہ بات تو ہے. لیکن وہ کسی شرافت کی وجہ سے بند کرایا، یہ بہت اچھا تھا. باغ فتح کی واپسی بھی اس نے کوشش کی، یہ شرافت بھی آئی اس میں. لوگوں نے منع کیا، ارے ایسا نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ کہا پھر وہ لوگ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. ہاں اگر واپس کر دو گے، حق سیدہ تسلیم کر لو گے، تو جنہوں نے غصب کیا تھا وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں اس جگہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ حق تو سیدہ کا تھا، اس نے تسلیم کیا. یہ ساری شرافت اچانک اس کے اندر جو آئی، ہمیں حیرت ہوئی. اس لیے کہ زیارت عاشوراء میں بنی امیہ پہ مطلقاً لعنت ہے، تو اس کو ایکسپٹ کر دیا جاتا. جی لیکن ایسی کیا بات ہے؟ کون سے ایسی ہدایت ہو گئی اس کو؟ کون سے ایسی شرافت نازل ہو گئی؟ کون سا ایسا الہام ہو گیا کہ جس پر اس نے
یہ سلسلہ بھی بند کر دیا، ممبروں سے گستاخیاں بھی بند کر دیں، اور فدق کا حق بھی تسلیم کر لیا۔ کبھی کبھی زندگی کا ایک چھوٹا واقعہ بہت بڑی تمہید ہو جاتا ہے۔ ایک یہودی جوان وہیں رہتے جس نے اپنی تاریخ پڑھی ہے، بد نصیبی عالم اسلام کی یہی رہی کہ انہوں نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی تعصب میں، اور دوسروں نے خوب پڑھی تاریخ اسلام، دوسروں نے خوب پڑھی۔ اس یہودی نوجوان نے تاریخ پڑھی، یہودیوں اور مسلمانوں میں جنگ ہوئی، اور جنگ خیبر 14 قلعوں کا مجموعہ، اور اس قلعوں کو فتح کرنے والا اسلام کا وہ شجاع، وہ بہادر کہ جس نے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں استعمال کی 40 آدمیوں کے ذریعے کھلنے بند ہونے والے دروازے کے لیے، اور اس کو اٹھا کے پھینک دیا، اور اسلام کو ایسی قوت مل گئی کہ یہودیت کی کمر ٹوٹ گئی، اور یہودیوں نے جزیہ بھی دیا، اور فدیہ بھی دیا، اور زمینیں بھی دی، باغات بھی دیے، علاقہ بھی دیا، اور یہ دیا وہ دیا۔ وہ ایسا اسلام کا قوت بازو تھا، وہ ایسا اسلام کا محافظ تھا، وہ ایسا اسلام کا دفاع کرنے والا تھا، وہ ایسا اسلام کا ناصر تھا، وہ ایسا رسول کا محافظ تھا۔ یہ ساری باتیں اس نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد یہ کہ وہ ایسا جانثار، اس نے جان بھی دی۔ تو اسی اسلام کے تحت بیٹا کہاں بیٹھ گیا؟ ادھر آ جاؤ یار، صلوات پڑھو بر محمد وآل محمد یا علی۔ وہ ایسا جانثار، ویسا محافظ، اتنا بہادر، اگر وہ نہ ہوتا اسلام کی کمر ٹوٹ گئی ہوتی، وہ نہ ہوتا اسلام کا درخت نمو نہ پاتا، وہ نہ ہوتا شجر اسلام کی آبیاری نہ ہوتی، وہ نہ ہوتا تو اسلام کی سربلندی نہ حاصل ہوتی، وہ نہ ہوتا تو فتح مکہ نہ ہوتا، کفار قریش کی ہزیمت نہ ہوتی، اور یہ نہ ہوتا اور وہ نہ ہوتا۔ کفار قریش کون تھے کہ جو شکست کھائے؟ وہ وہی تھے کہ جو طلقہ کہلائے۔ طلقہ کون تھے؟ جو بنی امیہ تھے۔ یہ بنی امیہ کون ہیں؟ جن کی حکومت ہے۔ یہ کیوں ان کی تعریف کریں گے جن سے شکست کھائے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ عداوت ہے، یہ دشمنی ہے جو ممبروں سے کرائی جا رہی ہے، ورنہ ایسا نہ ہوتا۔ اس یہودی کے دماغ میں آیا یہ تو حق تلفی ہے کہ جس نے اسلام کو اس لائق کیا کہ 12 ور شجر بنا دیا، اور اسی کا پھل کھا کے یہ تخت پہ آ گئے، اور تخت پہ آنے کے بعد اسی سے عداوت کرنے لگے۔ یہ کتنے بڑا نمک حرام ہے۔ تو صحیح ان کو اس نمک کو ہمیں یاد دلانا ہے، ان کو ہمیں اس نمک کو یاد دلانا ہے۔ اس یہودی جوان نے ایک شہرت کر دی، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو ہو جا بھائی۔ کہا نہیں، یہاں نہیں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ خلیفہ کلمہ پڑھوائے۔ حجی صاحب، خلیفہ صاحب کو پتہ چلا آدھی خلافت تک ان کے بھی سب کچھ ہوا ہے جو پچھلے 90 سال میں ہوا۔ جی وہ لے کے آیا اس کو۔ ہاں بھائی ماشاءاللہ کلمہ پڑھو گے؟ جی جی ماشاءاللہ کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا۔ پڑھ لیا کلمہ، مسلمان ہو گیا۔ ہاں بھائی جو تمہارا دل چاہے وہ ہم سے مانگ لو، جو دل چاہے تمہارا وہ ہم سے طلب کر لو، مانگ لو۔ ان کا حضور مانگیں گے تو، لیکن یہاں نہیں، یہاں نہیں، دربار میں۔ کافر کہاں؟ کہ جب آپ جمعے کا خطبہ دیں گے، آپ ممبر پہ ہوں گے، تب ہم آپ سے ایک مطالبہ کریں گے، مرضی آپ کی، چاہے پورا کر دیجیے گا اور چاہے رد کر دیجیے گا۔ ان کا ٹھیک ہے، جمعے کے دن مسجد میں آ جانا۔ ماشاءاللہ مسجد مسلمانوں سے چھلک رہی ہے۔ خلیفہ صاحب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ جوان آ گیا، انہوں نے دیکھا اچھا آ گیا۔ ہاں تم نے کیا کہا تھا؟ تمہارا کوئی مطالبہ تھا؟ تم نے کہا تھا جب خطبہ دیں گے تو؟ کہا ہاں۔ کہا بتاؤ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟
کہا سرکار کی ایک دختر ہے، سرکار کی ایک دختر ہے، اسی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اسی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا تجھے شرم نہیں آئی یہ کہتے ہوئے؟ ٹھیک ہے، میں تو سمجھا دنیا کوئی انعام مانگے گا، میرے پیچھے پڑ گیا، میری بیٹی مانگ رہا ہے۔ تجھے پتا بھی ہے کل تو نے کلمہ پڑھا، کل کا مسلمان، اور آج ہی بیٹی مانگ رہا ہے۔ تو کہا اچھا تو کوئی بات نہیں، آپ بیٹی نہ دیں، لیکن ہم یہ سمجھ گئے کہ آپ رسول اللہ سے بڑے ہیں، ہمیں مان گئے کہ آپ رسول اللہ سے بڑے ہیں۔ کیسی بات کرتا ہے، نعوذ باللہ، رسول اللہ سے بڑے ہیں؟ کہا اور کیا، میرے ماں باپ یہودی ہیں، میں مسلمان ہوں، آپ اسی کا طعنہ دے رہے ہو کہ نئے نئے مسلمان یہودی کی اولاد، میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں تو آپ تو رسول اللہ سے بڑے ہو گئے۔ کہا کیسے؟ کہا ابو طالب کافر، ان کا بیٹا علی، نبی نے اپنی بیٹی دے دی کافر کے بیٹے کو، آپ تو رسول اللہ سے بڑے ہو گئے۔ کافر ابو طالب کے مسلمان بیٹے کو نبی نے اپنی بیٹی دے دی، آپ اپنی بیٹی ہمیں نہیں دے سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول اللہ سے بڑے ہیں۔ کہا کس کم بخت نے کہا ابو طالب کافر تھے؟ ابو طالب کافر تھے؟ کافر نہیں تھے، ابو طالب مومن تھے، ابو طالب محسن تھے، ابو طالب مسلم تھے، ابو طالب نے اسلام کو پالا، ابو طالب نے رسول کو پالا، ابو طالب نے خون بہایا، ابو طالب کے بیٹوں نے اسلام کو پالا۔ اگر ابو طالب نہ ہوتے آج اسلام یہاں تک نہ پہنچتا، تو کہا پھر منبر سے کیا بکتے ہو؟ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ علی علی پھر کیا بکتے ہو؟ یہ منبر سے جو تم سلسلہ لگائے ہوئے ہو کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، کہا کچھ نہیں، سب غلط، سب جھوٹ، سب پروپیگنڈا۔ مومن کامل کا نام عمران ابو طالب، کل ایمان علی ابن ابی طالب۔ یہ جھوٹ ہے، یہ ہمارے خاندان کی افواہ تھی، یہ جھوٹا ہے، یہ سلسلہ جھوٹا ہے، آج سے بند۔ اسی منبر سے، جس منبر سے پچھلے جمعے کو تبرہ ہوا تھا، اسی منبر سے آج اعلان ہو رہا ہے یہ سلسلہ بند۔ تو کہا جب حق اور مومن اور ایمان سب کچھ ان کے گھر کا، تو فدق کس کا؟ کہا فدق سیدہ کا، بلاؤ ان کے ورثہ کو، لے جائیں فدق، فدق ان کا ہے۔ غضب ہو گیا، اب تک تو سب صحیح سلامت تھا، جیسے فدق کی بات آئی لوگ کھڑے ہو گئے، سرکار ارے کیا کر رہے ہیں، پورے سلسلے پہ لعنت پڑ جائے گی۔ جس سلسلے غصب نے فدق کو غصب کیا ہے، اس پورے سلسلے پہ اگر آج آپ نے حق سیدہ تسلیم کر لیا تو پورا سلسلہ لعنتی ہو جائے گا۔ کہا چاہے کسی پر لعنت پڑے، یہ حق تو سیدہ ہی کا تھا۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ یہ بات تو درمیان میں آئی، سوچا بھی نہیں تھا کہ ممبر پہنچتے یہ باتیں ہو جائیں گی۔ خیر اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بات رہ جائے گی، اور اس چھپے ہوئے خزانے نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے۔ اس پہچانے جانے کے لیے اس نے سلسلہ قائم کیا، اعلان کیا خلافت کا، بنا دیا نبی۔ آ گئے نبی۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعلٌ فی الارض، جو لوگ اس دن نہیں تھے ان کے لیے اللہ نے بنانا تھا، بھیجنا تھا نبی، اعلان کیا خلافت کا، اعلان کیا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو بنا دے پروردگار، کون روکتا ہے؟ اعلان کیوں کر رہا ہے؟ کیا زمین کسی سے اعلان کر کے بنایا؟ چاند سورج ستارے اعلان کر کے بنایا؟ نہیں،
تو زمین پہ خلیفہ بنا رہا، تیری مرضی بنا دے، اعلان کیوں کر رہا ہے؟ اس زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اور بنا دیا اس نے، سجدہ بھی کروا دیا، جنت میں بھی رکھ لیا اور زمین پہ بھیج دیا۔ جیسے ہی پاؤں زمین پہ ٹکے ہو گئے نبی، ہو گئے نبی۔ پہلے والے بات سمجھ میں نہ آئی، زمین پہ پہنچتے ہی نبی ہو گئے۔ تو نے بنایا تھا خلیفہ، اللہ نے کہا صرف اس لیے کہ نبوت اجماع سے نہ بن پائے گی، خلیفہ اجماع سے بنانے کی کوشش کریں گے، اس لیے میں بتا رہا ہوں خلیفہ بنانے کا حق صرف میرا ہے، خلیفہ بنانے کا حق صرف میرا ہے۔ خلیفہ بنا دیا، نبی بنا کے بھیج دیا۔ مقصد تخلیق کیا ہے؟ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا پوری مجلسوں میں، مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا۔ تو آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، یہ تو کام کیا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، اللہ کا کلمہ پڑھا گیا، پہچانا نہیں گیا۔ پہچانا، اگر پہچان لیا جاتا تو شیز نہ آتے، پہچان لیا جاتا تو شیز کی ضرورت نہیں تھی۔ مقصد تخلیق تعارف ہے، پہچان، معرفت ہے، تو معرفت ہو جاتی، ضرورت نہ تھی۔ شیز ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، بس دنیا نے اتنا جانا اللہ ایک ہے، شیز چلے گئے، اللہ پہچانا نہیں گیا، اللہ پہچانا نہیں گیا۔ یہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک آیا، کتنے انبیاء آئے، 1,24,000 انبیاء آ گئے، لیکن اللہ کا کلمہ پڑھا گیا، پہچانا نہیں گیا، اللہ پہچانا نہیں گیا۔ پہلی منزل پہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، بس اسی پہچان کی خاطر اس نے فخلقت الخالق، میں نے پیدا ہونے والی شے پیدا کی، پیدا کر دیا پروردگار تو نے، جو پیدا ہو گیا تو پھر اس سے وہی پہچان کرا دے۔ کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جس کو سب سے پہلے پیدا کیا اسے سب سے پہلے بھیج دیں۔ ارے یہ تو دیکھو یہ پیدا کس سے ہوا ہے، شققت من نوری، ہائے ہائے، یہ میرے نور سے مشتق ہے، اس کو ایسے ہی تھوڑے بھیج دیں گے، اسے بھیجیں گے ذرا پروٹوکال تو ہو جائے، پورا اہتمام تو ہو جائے، آدم جائیں، شجر آدمیت کی آبیاری کریں، کچھ آبادی بڑھے، کچھ آبادی بڑھے، نوح جائیں، ظلم و جور و کفر و الہات کے اٹھے ہوئے غبار کو اپنے کشتی و سیلاب سے فرو کر دیں، زمین ہموار ہو۔ اس کے بعد آگے سلسلہ بڑھے گا، نار نمرودی کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہوں گے، اس کے اپنے قدرت کاملہ سے بجھا کے میں ابراہیم کا تعارف کراؤں گا۔ ابراہیم کا، ابراہیم میرا کلمہ پڑھوائے گا، ابراہیم کا تعارف اللہ کرائے گا، ابراہیم کلمہ پڑھوائیں گے۔ کلمہ کیسے پڑھا جائے گا؟ بتوں کی ابراہیم نے توڑ دیا، گرفتار ہو گئے، مہینوں لکڑی جمع ہو رہی، ٹھیک ہے، مہینوں لکڑی جمع ہوئی جی، اور ادھر لکڑی جمع ہو رہی تھی، ادھر دور ایک مینار بھی تعمیر ہو رہا تھا، مسلسل کام لگا ہوا صاحب، مہینوں کام چلا، ادھر مینار وہ اونچا، ادھر وہ لکڑی وہ اونچی، ٹھیک ہے، ڈھیر پہ ڈھیر، ڈھیر پہ ڈھیر۔ کسی بھی اچھے کام میں شرکت کرنے میں تکلف نہ کرنا، ارے ہماری اوقات کیا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ عزاداری خرچ والا، نعوذ باللہ خرچ والا کام نہیں ہے۔ عزاداری میں جتنا بھی حصہ لے سکو، صرف یہ سوچ کے کہ ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں، ہم اتنا حصہ لے رہے ہیں تاکہ ہمارا شمار عزاداری کے خادموں میں ہو جائے، عزاداری کے خادموں میں ہو جائے۔
اس لیے کہ چھوٹا سا پرندہ اپنی منقار میں پانی لے کر کے نار نمرودی کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے پرندوں نے کہا کہ ارے تیری بساط اتنی بڑی آگ، تیرے 2 قطرے پانی سے کیا اس آگ پہ کیا فرق پڑے گا؟ اس نے کہا آگ پہ تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن میرا شمار آگ بھڑکانے والوں میں نہیں ہوگا، آگ بجھانے والوں میں ہوگا۔ کم سے کم میرا شمار آگ بجھانے والوں میں تو ہو جائے گا۔ یہ معلوم ہے کہ مجھ سے نہیں بجھے گی، لیکن شمار بجھانے والوں میں ہوگا۔ اور صاحب ادھر بھڑک رہے ہیں، شعلے بھڑکانے کی ترکیب، ادھر مینارہ تیار ہو رہا ہے۔ مینارہ تیار، کیسے ڈالا جائے ابراہیم کو؟ منجنیق آ گیا، استادوں کا استاد، شیخ نجدی بن کر کے۔ کیوں پریشان ہو میرے لاڈے لو؟ آگ کے شعلے بہت بلند ہیں، اور آگ کی حدت اتنی ہے کہ اس سے تو کہیں قریب کوئی جا نہیں سکتا، اسے ڈالیں کیسے؟ ہاں ہاں کوئی بات نہیں بیٹا، ہم راستہ بتاتے ہیں۔ منجنیق بن گئی، جی منجنیق بن گئی۔ حضرت ابراہیم ادھر منجنیق میں لٹائے گئے، ادھر خود ساختہ خدا، اتنا بڑا بادشاہ، دنیا میں 3-4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، 1000 سال عمر ہے مردود کی۔ جی پتہ چلا 900 سال تو موحد تھا، یہ 100 سال آخری کے، 100 سال آخری کے اسی میں ابلیس آ گیا۔ ارے سب کچھ تو تیرا ہے، یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ کس خدا کے چکر میں تو بڑا پڑا ہوا ہے؟ یہ سب تیرا بنایا ہوا، تیری مملکت، یہ وہ بلایا، بن گیا، خدا بن گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم کو منجنیق میں لٹایا گیا، ادھر خود ساختہ خدا نے کہا ٹھہرو، ہم وتھ فیملی دیکھیں گے۔ جی ہم وتھ فیملی ابراہیم کو جلتے ہوئے دیکھیں گے، اس لیے یہ اتنا اونچا مینارہ ہم نے بنا رکھا ہے۔ اب وہ خدا صاحب مینارے پہ چڑھ رہے ہیں وتھ فیملی، اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے رمزہ، ریمیم ضاد ہے، رمزہ، اسے لے کے جا رہا، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، وزیر بھی ہے، سب کو لے کر کے، اور صاحب وہ بلندی پر۔ اب یہاں سے اشارہ ہوگا تو ادھر سے منجنیق کی رسی چھوڑی جائے گی کھینچ کے، حضرت ابراہیم جائیں گے، سبحان اللہ۔ ادھر خود ساختہ خدا اپنی بنائی بلندی پر، ادھر ابراہیم منجنیق سے رہا ہوئے، ادھر جبریل امین آ گئے۔ مرحلہ اتنا سخت تھا، فرشتوں کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی، اتنا سخت مرحلہ تھا، پرندے فضا میں پریشان ہو گئے۔ جی ایسے میں جبریل امین آئے، حل لک حاجتون، کوئی حاجت؟ کہا ہے لیکن تم سے نہیں، ہے لیکن تم سے نہیں۔ یہ ابراہیم، ہر نبی نے فرشتے سے مدد لی ہے، تم بھی لے لو۔ لیکن ابراہیم آواز دیتے، آواز دیں گے، اگر خالی نبی ہوتا تو مدد لیتا، لیکن کیا کروں، میں امام ہوں، میں امام بھی ہوں۔ امام اسے کہتے ہیں کہ جس کی دنیا محتاج ہو وہ اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ صفت امامت ہے، امام ہے۔ اس لیے خلیل الہی نے کہہ دیا نہیں ہے، جس سے وہ جانتا ہے، تم سے نہیں۔ حضرت صاحب جناب ابراہیم ادھر آگ کے قریب، ادھر آگ کا خطاب ہوا اللہ سے، یا نار کونی بردن و سلامن۔ ایک فکر ہے، جب بردن کہہ دیا ٹھنڈی ہو جا تو یہ سلامتی کیوں آئی؟ اگر ٹھنڈی ہو جا کہہ دیتا خالی اللہ تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی حضرت ابراہیم جم جاتے، لیکن اللہ نے ٹمپریچر کے ساتھ کہا، ہائے ہائے ہائے، ٹمپریچر بتایا اللہ نے،
کہ ٹھنڈی ہو اتنی جتنے میں یہ سلامت رہے، جتنے میں یہ اتنی ٹھنڈی ہونا بس کہ جتنے میں یہ سلامت رہے۔ حضرت ابراہیم تشریف فرما ہوئے آگ پر، آگ ایک مرصع یاقوتی تخت بن گیا، گاؤ تکیہ لگ گیا، جلتی ہوئی ٹہنی کو پکڑ کے سیدھا کیا، درخت بن گیا، سبزے آ گئے، اپنے چاروں طرف انہوں نے لکڑیوں کو سیدھا کرنا شروع کیا۔ دیکھ رہے سمجھ رہے ہیں نا کہ خود ساختہ خدا دیکھ رہا ہے جی۔ حضرت ابراہیم نے یہ ٹہنیاں سیدھی نہیں کی، بلکہ اپنے لیے ایک چمنستان بنا کے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تسبیح گنانا شروع کیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادھر جیسے ہی حضرت ابراہیم درمیان، ادھر بغل میں اگل بغل شعلے، درمیان میں چمن، درخت، سبزے، پھل، پھول، تخت، تکیہ، ابراہیم، تسبیح، تہلیل، ادھر رمضہ، یا کتنا سچا ابراہیم اور اس کا خدا ہے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، بلوٹوتھ کا کنیکشن وہیں سے چلا ہے، نہیں سمجھے جی؟ اکثر دیکھا ہوگا اپنے موبائل جیب میں ہے، آدمی سر ہلاتا ہوا چلا جا رہا ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے اسے، کیا باتیں کر رہا ہے، موبائل کہاں ہے؟ وہ کان میں بلوٹوتھ لگائے ہوئے ہے، اسی سے باتیں کر رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ ادھر رمضہ کے دل و دماغ میں بات آئی، ہے سبحان اللہ، کیا کہنا، ابراہیم بھی سچا، اس کا خدا بھی سچا، آگ کے درمیان کیا یاقوتی تخت ہے، کیا سکون ہے، کیا سبزہ ہے، کیا پھل ہے، کیا باغ بن گیا، کیا چمن بن گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم نے آواز دی، رمضہ سکون سے، تیرا باپ ظالم ہے، ظاہر نہ کرنا۔ ہائے میری بات بھی سن رہا ہے وہ، ہائے ہائے، رمضہ سکون سے اظہار نہ کرنا، تیرا باپ ظالم ہے۔ ایک مرتبہ رمضہ نے محسوس کیا ہے یہ مجھ سے تو کوئی باتیں کر رہا ہے، ہاں ہاں رمضہ میں ابراہیم ہوں، تجھے متنبہ کر رہا ہوں، ساکن رہ، ساکت رہ، قابو رکھ، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھ، دیکھ خاموش رہ، تیرا باپ ظالم ہے، ظلم کرے گا۔ ایک مرتبہ جیسے اس نے محسوس کیا کہ ابراہیم میری بات سن رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے، بے ساختہ کہتی ہے، اے جھوٹے خدا، ارے ابراہیم کو دیکھ، اس کے خدا کو دیکھ، ابراہیم بھی سچا، اس کا خدا بھی سچا۔ وہ بھی سچا، اس کا خدا بھی سچا۔ نمرود نے کہا خاموش، میری خدائی کے لیے کیسا تو عذاب بن رہی ہے، جانتی نہیں سب مجھے خدا کہتے ہیں۔ کہا بابا تیری خدائی آگ روشن کرنے والی تھی، اس کی خدائی اسے ساکن کرنے والی تھی، دیکھ تو صحیح کیسے ساکت ہے، کیسے سکون سے بیٹھا ہے۔ تیری خدائی نے چاہے ابراہیم کو جلا دے، ابراہیم کا خدا اتنا قادر کہ آگ کے درمیان سبزے اگا دے، سبزے اگا دے، وہ خدا ابراہیم کا۔ اب میں خاموش نہیں ہوتی، سزا دوں گا کوئی بات نہیں، مار دوں گا کوئی بات نہیں۔ لے آیا اور اس نے لوگوں سے کہہ دیا، مینارے سے اترتے ہی، لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے ابراہیم بڑے سکون میں ہے، ابراہیم وہاں تخت پر گاؤ تکیہ لگائے آرام کر رہا ہے۔ جو آگ میں ڈالا گیا تھا وہ، یہ کیسے؟ ارے اس لیے کہ اس کا خدا سچا ہے، ابراہیم بھی سچا ہے۔ اور تو کہہ رہی تیرا باپ کا یہ خدا جھوٹا ہے، یہ باپ ہے تو کیا ہوا، لیکن یہ صرف میرا باپ ہے، خدا نہیں ہے، میں سزا دوں گا اسے۔
فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں میدان، بلایا، میدان، بھیڑ جمع ہو گئی، اور پتہ چلا کہ لکڑی کے تختے پہ لٹایا، ہاتھوں پہ کیل ٹھوکی جا رہی ہے، پیروں میں۔ حضرت ابراہیم مجمع میں کھڑے ہیں، پھر وہی سلسلہ، رمضا اذیت تو نہیں ہے؟ حضرت خلیل بڑا سکون مل رہا ہے، جتنا جتنا اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا اتنا مجھے سکون ملتا جا رہا ہے۔ اور سمجھ میں آیا جب عشق دل میں گھر کر جاتا ہے تو کوئی زخم اذیت نہیں دیتا۔ تم سے زیادہ تجربہ کس کو ہوگا؟ سر پہ قامہ مارتے ہو تکلیف ہوتی ہے، پشت پہ زنجیر مارتے ہو تکلیف ہوتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو تکلیف اور اذیت اور زخم تکلیف کو ختم کر دیتی ہے؟ جو عشق ہے درمیان میں، وہ عشق نہ کوئی زخم آنے اذیت پہنچنے دیتا ہے نہ تکلیف ہونے دیتی ہے۔ یہ سلسلہ تو وہاں سے چل رہا ہے کہ جب محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو تکلیف نہیں رہ جاتی۔ صلوات بھیجے پر محمد والے محمد علیہ السلام کو۔ ایک صلوات اور مل کے پڑھ لیں آپ حضرات۔ معرفت الہی مشکل ہے، آئے اللہ کو پہچانوانے کے لیے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، لیکن وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہر ایک نے۔ ہمارے نبی نے بھی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ ہر نبی نے کہا، ہمارے نبی نے بھی کہا، ہمارے نبی نے کہا نمازیں پڑھو، خود بھی پڑھی، پڑھوائی، روزے رکھو، رکھا، رکھوایا، جہاد کرو، کیا، کرایا، شریک رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نہ ابھی اللہ پہچانا گیا نہ اللہ جانا گیا۔ لوگوں نے یہ اتنا جانا ہے، یہ جو سجدہ کر رہے ہیں نا، کوئی اندیکھی طاقت ہے جسے اللہ کہتے ہیں، ابھی جانا نہیں گیا، ابھی پہچانا نہیں گیا۔ پہچانا تو جائے گا، پہچانا تو جائے گا۔ کل کی مجلس میں آپ بھی پہچان لیجئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ کل کی مجلس میں۔ جی اچھا، صلوات بھیجے پر محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، اللہ کیا کتنا بڑا دل ہے مسلمان کا، بغیر دیکھے خدا کو مان لیا۔ کتنا بڑا دل ہے نا؟ کتنا بڑا دل ہے مسلمان کا، جنت کو مان لیا بغیر دیکھے، نبی نے بتایا مان لیا۔ جہنم کا ڈر ہے مسلمان کو، دیکھا نہیں ہے، مان لیا۔ ہاں، کوثر کی لذت یہی محسوس کر رہا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ ہائے سلسبیل، کیا کہنا، حضور کے ہاتھ سے پئیں گے۔ جی جی جی، اور وہ ماشاءاللہ جن کی خاطر تو پھٹ جاتے ہیں یہ بم باندھ کے، ارے نہیں سنا؟ یہ اب تک جتنے پھٹے ہیں بم باندھ کے پوری دنیا میں، ان کا مائنڈ واش کیا گیا۔ ادھر پھٹے، ادھر حوروں نے گلے میں ہاتھ ڈالا، ایسے حور کے لالچی کہ اپنے گھر والی سے بھی گئے۔ جی پھٹ گئے، ختم ہوا۔ بھائی ایک تو عجیب اتفاق تھا کہ دو تھے، یاد آ گئی بات، دو تھے، ایک پھٹ گیا ایک بچ گیا۔ جی بچ گیا، اسے لے گئے ہاسپٹل، اور پتہ چلا اس کا علاج ہو رہا تھا، ہوش آیا اسے، نرس آئی انجیکشن لگانے، تو اس نے کہا ذرا کروٹ لو تو انجیکشن لگائیں۔ دیکھا تو کہا اکیلی آئی ہو؟
کہا کیا مطلب؟ کہا ہم سے تو وعدہ کیا تھا کہ پھٹو گے تو 70 ایک ساتھ ملیں گی، اکیلی آئی ہو؟ کہا فلاں ہاسپٹل میں ہو، گھوما میں انجیکشن لگائیں، میں پھٹا نہیں، مرا نہیں۔ یہ پھٹ رہے تھے حوروں کے چکر میں، نہ خدا ہی ملا نہ ادھر کے رہے گئے۔ ایک سال بعد پڑھ لے پر محمد تو جان محترم، سب کچھ مان لیا مسلمان نے، بڑا دل دریا ہے، ٹھیک ہے۔ عین دوپہر کی بات کو ابن عباس 3 برس کے تھے اور انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے کہ آخر وقت میں ابو طالب علیہ السلام کے کان میں رسول اللہ نے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، تو انہوں نے کہا بیٹا آخری وقت میں کیا پڑھیں؟ یہ روایت 3 سال کی ابن عباس کی ہے جی، جو 4 پائی کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے اس وقت، اور رسول اللہ چپکے سے کہہ رہے تھے۔ وہ نبی جو کھلما کلمہ پڑھانے آیا تھا، وہ اپنے چچا کے کان میں چپکے سے کہہ رہا ہے چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ راوی ماشاءاللہ ایک، اور اتنا معتبر ہے کہ کیا بات ہے، 3 برس کا ابن عباس، 3 برس کی ابن عباس، ان کی روایت مانی گئی ہے کہ رسول آخر وقت میں ان کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کان میں کہہ رہے تھے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن انہوں نے کہا بیٹا اب آخر وقت میں کیا پڑھیں؟ تو ابن عباس کی روایت یہ والی بڑی معتبر ہو گئی۔ اچھا، کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی 4 پائی میدان میں رہتی ہے کہ گھر میں رہتی ہے نا؟ کسی سکون کی جگہ پہ رہے گی نا؟ ماشاءاللہ۔ اور سب کو ہٹا کے، اس کا مطلب بہت اندر گوشے میں تنہائی کی بات کرنا تھی، اس لیے اندر تنہائی میں وہاں پر اندر کی بات یہاں پہنچ گئی زین پور تک جی، کہ ابن عباس سے روایت ہے کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ یہ بتلاؤ، نیٹ ورک میدان میں زیادہ رہتا ہے کہ گھر کے اندر جائیے تو کمزور ہوتا جاتا ہے؟ میدان میں زیادہ اچھا رہتا ہے نا؟ آج کے زمانے میں تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا بھیا۔ جہاں کا نیٹ ورک کمزور تھا، راوی 3 برس کا تھا، اس بات کو دنیا نے تسلیم کر لیا۔ جہاں کا نیٹ ورک عین دوپہر کا تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، وہاں کی بات کو مسلمان نے نہ مانا۔ ارے کم سے کم آج کے دور میں سمجھ لو کہ جہاں نیٹ ورک کام کرتا ہے بات صاف سنائی پڑتی ہے۔ اس لیے نبی نے جب اعلان کیا تھا تو یہ کہا تھا ہر باپ پہ واجب ہے کہ اپنے بیٹوں کو بتلائے، بیٹے پہ واجب ہے آنے والے کو بتلائے، نسلوں پہ واجب ہے قیامت تک بتلائے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ بس یار محترم، یہ ضد پہ آ جائے دنیا نہ ماننے کی۔ حضرت یہی ابن عباس کے بھائی عبید اللہ ابن عباس، ذل بربریت کیا ہے، فقیر شام، فرعون شام کا ایک سپہ سالار جس کا نام بسر بن ارتاد، یہ لعنتی ایسا تھا کہ اس کو تلوار چلانے کا اتنا شوق تھا، ہر دم اس کا ہاتھ چلتا رہتا تھا۔ تو عام حالات میں اس کو لکڑی کی تلوار بنا کے دی گئی تھی جو خالی ہر دم چلاتا رہتا تھا۔ اتنا خون کا پیاسا تھا ملعون، 30,000 مومنوں کو یمن میں قتل کیا اس نے، 30,000۔ اور جب حملہ کیا ہے تینی حضرت عبید اللہ ابن عباس
ان کے 2 بچے تھے، ان دونوں بچوں کو ماں کے سامنے ان کی ٹانگیں چیر کے مارا تھا چوراہے پر، جس کی وجہ سے جناب عبید اللہ ابن عباس کی زوجہ پاگل ہو گئی تھی، دیوانی ہو گئی تھی۔ یہ بنی ہاشم ہے جن کا خون اس قدر بنی امیہ نے سستا کر دیا تھا۔ اب ان سے کیا توقع کی جائے ایسوں سے؟ یہ معاویہ لعنتی کے زمانے میں بربریت کی ٹریننگ دی گئی تاکہ بچوں پر رحم نہ آنے پائے۔ اب سمجھ میں آیا؟ کل ابھی ہم سے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ظالم کیسے تھے، کتنے کمینے اور ذلیل خبیث تھے کہ جو بچوں پہ بھی رحم نہیں کرتے تھے، بچوں پہ بھی وار کر دیتے تھے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ ان کی ٹریننگ ہی ایسی ہوئی تھی، ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی صفاکانہ۔ اور سمجھ میں آیا کہ 3 بھال کا تیر اور جس پہ چلایا جائے اس کا وجود چھوٹا ہو، تیر بڑا ہو، یہ کیوں استعمال ہوا؟ معلوم کریں، معلوم ہوا؟ عزادارو، آج اس علاقے میں مصائب پڑھے جاتے ہیں 2 ایسے نونہالوں کے کہ جن کی ماں ان کی میت پہ روئی نہیں۔ سوچ سکتے ہو؟ کائنات میں صرف ایک محبت ایسی ہے جسے مامتا کہتے ہیں، اس کا بدل دنیا میں نہیں، اس کا پیمانہ دنیا میں نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک طرف بچے ہیں اور ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف بچے اور ایک طرف بھائی، لیکن وہ ماں بچوں کو دیکھ کے کہہ رہی ہے، ظہر کا وقت گزر گیا، اونو محمد تم ابھی زندہ ہو، اونو محمد تم ابھی زندہ ہو، میرے بھیا پہ قربان نہیں ہوئے؟ دونوں شہزادوں نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ لیے، اماں ماموں جان اجازت نہیں دے رہے ہیں، اماں چلو اجازت دلا دو۔ شہزادی نے دونوں ہاتھ پکڑے بچوں کے، آئیں بھیا یہ دونوں صدقے لائی ہوں، صدقہ ہیں یہ تجھ پر میں نے انہیں قربان کیا، صدقہ کیا۔ بھیا تجھے پتہ نہیں جب مدینے سے چل رہے تھے تو ابن عباس بیماری کی حالت میں ان دونوں کو لے کے آئے تھے تو کیا کہا تھا؟ اے خاتون جنت کی جانشین، یہ ان کو لے جاؤ، دیکھنا سفر ہے، سفر میں ہو سکتا ہے مصیبت آئے، تو صدقہ دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ میرے بھیا یہ میرے صدقے قبول کر لے۔ عزاداروں، شہزادوں کو مولا نے کلیجے سے لگایا، اے میری بہن، اپنی گود کے پالوں کو کیا اسی لیے پروان چڑھایا ہے کہ میں ان کے لاشیں اٹھاؤں؟ اے بھیا انہیں قربان۔ عزاداروں، آقا نے اجازت دی، دونوں شہزادوں کے تلوار حمائل کی، ایک کو مولا غازی نے سوار کیا، ایک کو مولا مظلوم نے سوار کیا۔ جب بچے سوار ہو گئے نا تو شہزادی نے پشت خیمہ سے کہا، اونو محمد ٹھہرو۔ ٹھہر گئے شہزادے، جی اماں سنو، آنے کی ضرورت نہیں ہے، سنو۔ جی اماں حکم فرمائیں۔ دیکھو اگر جنگ کرتے کرتے فرات کی طرف اگر اچانک چلے گئے تو پانی کی طرف دیکھنا نہیں، پانی کی طرف دیکھنا نہیں، ورنہ دودھ نہ بخشوں گی۔ یاد رکھنا میرا اصغر پیاسا ہے، میرا ماجایا پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، اونو محمد پانی کی طرف دیکھنا نہیں۔ عزاداروں، دونوں شہزادے گئے اور دونوں شہزادوں نے جنگ کرنا شروع کی۔ معلوم ہے 13 کلومیٹر تک یزیدی فوج کو دوڑا دوڑا کے مارا دونوں بچوں نے۔ مولا عباس سے چلتے وقت ایک بات کہی تھی، کہا میرے لاڈلو، میرے تربیت کردہ ہو، ایک بات یاد رکھنا، تم دونوں بھائی جدا نہ ہونا، دونوں بھائی ساتھ رہنا جنگ کرنے میں، ایک بھائی ادھر حملہ کرے گا، ایک بھائی ادھر حملہ کرے گا، دونوں بھائی آپس میں جدا نہ ہونے پانا۔ جب تک تم دونوں ایک رہو گے،
یہ 16 لاکھ لشکر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں عباس کہہ رہا ہوں۔ عزاداروں دونوں شہزادے جب دونوں مل کے جنگ کر رہے تھے، لشکر بھاگتا پھر رہا تھا۔ ارے یہ بچہ نہ سمجھو، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ عباس کا شاگرد ہیں۔ دونوں بچے حملے پہ حملہ۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا، اے بھیڑیو، ارے تمہیں ہم اس لیے لے آئے تھے کہ بچوں سے خوف زدہ ہو جاؤ، ارے ان کو گھیر کے مارو۔ کہا تو خود کیوں نہیں میدان میں آتا؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا، ان دونوں بچوں کو جدا کر دو، جب تک جدا نہیں کرو گے ان پہ قابو نہیں پاؤ گے۔ بس عزادارو 2 جملے مصائب سن لو، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ دونوں بچوں کو لشکر نے کچھ ایسا کیا کہ آدھا لشکر یزیدیوں کو ادھر آ گیا، آدھا ادھر آ گیا۔ ادھر حضرت عون حملہ کرنے لگے، ادھر حضرت محمد حملہ کرنے لگے، ادھر یزیدیوں نے نرغہ کر لیا، ایک بھائی کو الگ، ایک بھائی کو الگ۔ اب کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، زخم پہ زخم آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بچوں نے جب دیکھا کہ ہاتھ سے باغ چھوٹ رہی ہے تو آواز دی، ماموں جان ہمارا سلام لیجئے۔ عزادارو، ایک طرف مولا عباس، ایک طرف سے مولا حسین، دونوں آئے، ایک نے محمد کو سنبھالا، ایک نے اون کو سنبھالا۔ اون میں کچھ جان باقی تھی، کہا ماموں جان اماں سے اتنی گواہی دے دینا، ہم نے فرات کا رخ نہیں کیا، ہم نے قبضہ کر لیا تھا لیکن فرات کا پانی نہیں پیا۔ دونوں ماموں نے دونوں بھانجوں کے لاشیں اٹھائے، فرق خیمے کے دروازے پہ آئے، اے میری بہن، ارے دیکھ تیری قربانیاں آ گئی۔ شہزادی زینب نے ایک طرف ان کا لاشا، ایک طرف محمد کا لاشا، شیشانی کو سجدے میں رکھا، بار الہ یہ میرے بھائیا کا صدقہ ہے، انہیں قبول کر لے، میرے ماں جائے کی مصیبت ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ مرسی